بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ العلی العظیم۔ چاپانیر کے واجب الاحترام تمام دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی بڑی اونچی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس شخص کی کامیابی کا ذکر فرمایا ہے کہ کامیاب شخص کون ہے، دنیا میں کامیاب شخص کون، الفلاح، کامیابی حاصل کرنے والا کون ہے۔ تو اس کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، اس میں ایک صفت یہ ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کامیابی کو حاصل کرتے ہیں، فلاح کو پہنچ جاتے ہیں، جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں، دھیان اور توجہ سے اپنی نماز پڑھتے ہیں، سنن اور آداب کی رعایت کے ساتھ اپنی نمازوں کو پڑھتے ہیں، دھیان کے ساتھ نمازوں کو ادا کرتے ہیں، وہ لوگ کامیابی کو پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت شیخ حنیف لوہاروی دامت برکاتہم، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے الفلاح یعنی کامیابی کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، کامیاب ہے، فلاح وہ پا لیتا ہے جو جنت میں داخلہ جس کو مل جاتا ہے۔ یعنی حضرت جو ہے کامیابی اس کو بتلاتے ہیں کہ کامیاب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ جنت میں داخلہ نصیب کر دے۔ کیوں کہ ایک کامیابی تو دنیا کی ہے اور ایک کامیابی آخرت کی ہے۔ دنیا کی کامیابی ہے کہ آدمی کا کاروبار چل جائے، آدمی کو اللہ تعالیٰ روزی عطا فرما دے، دنیا دار بنا دے، دنیا میں مال و دولت سے نواز دے، اور آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ میری اور آپ کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک دین میں جو رکھی ہے، اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ حدیث شریف میں بات ملتی ہے کہ آدمی کا نماز کی پابندی کرنا یہ اس کی علامت ہے کہ وہ ایمان والا ہے۔ بہت سی روایتوں میں بات ملتی ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان میں اگر کوئی چیز آڑ ہے، پردہ ہے، دونوں کے درمیان میں فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان اور ایمان والا ہے۔ اور حدیث شریف میں تو یہ بھی لکھا ہے فضائل اعمال میں کہ وہ آدمی جس کو اللہ نے ایمان دیا ہے وہ بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا۔ کہیں فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ہمارے استاد حضرت مفتی عارف صاحب کنجری دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اگر ایمان والے اور اللہ کے نبی کے امتی جب نمازوں کی پابندی کرتے ہیں تو ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ تو ہمارا نماز پڑھنا یہ سرکار مدینہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہے۔ اگر ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے اور جو ہے اس کی پابندی نہیں کریں گے تو تاجدار مدینہ سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب نہیں ہوگی۔ اور فلاں جو 5 وقت کی اذان مؤذن دیتا ہے اور اس کی صدا ہر چھوٹے سے چھوٹے دیہات میں اور بستی کے اندر اور بڑے سے بڑے شہر کی مسجدوں کے اندر 5 وقت کی اذان کے موقع پر ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو یہ آواز اس کے کان تک پہنچائی جاتی ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، چاہے وہ اپنے کاروبار میں ہو، چاہے وہ گلی کوچوں میں ہو، چاہے وہ بازار میں ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ نوجوان مرد ہو یا نوجوان عورت ہو، ہر ایک کے کان میں یہ صدا
گونجتی ہے اور ہر ایک کے کان تک یہ آواز پہنچائی جاتی ہے کہ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف۔ پتہ چلا کہ نماز میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، وہ دین کی کامیابی، وہ دنیا کی کامیابی، وہ دنیا کی کامیابی، وہ آخرت کی کامیابی، ہر چیز کی کامیابی اور ہر چیز میں سکسیسفل ہونا اللہ نے اپنی نماز میں اور عبادت میں رکھا ہے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم نمازوں کے معاملے میں کتنے پابند ہیں، کتنے فکر مند ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام، انہوں نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جس طرح لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تہجد کی پابندی کرتے ہیں، تراویح کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، تسبیح کی پابندی کرتے ہیں، اعتکاف کی عبادت کرتے ہیں، اور پورا وقت جو ہے اپنا روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ مسجدوں کو آباد کرنے میں دیتے ہیں، اب یہ رمضان کی ساری عبادتیں اس آدمی کی قبول ہوئی کہ نہیں، اس کی کیا علامت اور نشانی ہے؟ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی اگر وہ ایمان والا اور وہ مسلمان نمازوں کی پابندی کرے جس طرح رمضان میں پابندی کرتا تھا، رمضان کے بعد بھی وہ تہجد کی پابندی کرے جس طرح رمضان میں کرتا تھا، رمضان میں جس طرح قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا تھا، رمضان کے بعد بھی وہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے، تو سمجھ لو کہ اس کی رمضان کی عبادتیں قبول ہو گئی۔ اب ہم سوچیں کہ ہم رمضان کے بعد کتنا ڈھیلے پڑ گئے، رمضان کے بعد ہماری زندگی کا شیڈیول اور ترتیب کیا ہے، رمضان کے بعد ہم اللہ کے گھر کو کتنا آباد کرتے ہیں، رمضان کے بعد ہم نمازوں کی کتنی پابندی کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں تو یہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی جی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود بھی اس پر جمے رہیے۔ اللہ کے نبی سے قرآن کہہ رہا ہے سورہ طٰہٰ میں کہ نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس پر جمے رہیے۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم اس محنت کے اوپر آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیں گے۔ حضرت مفتی فاروق صاحب بڑودوی دامت برکاتہم اپنی کتاب فلاح دارین میں اس آیت کی تفسیر میں یہ بات فرماتے ہیں کہ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر نماز کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ رزق کی بات کرتا ہے، تو دونوں میں میل اور جوڑ اور ربط کیا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں ان دونوں کا جوڑ یہ ہے کہ جس طرح آدمی اپنے اولاد کے بارے میں ان کا فیوچر سوچتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں میرے بچہ آگے سے آگے بڑھے اور اس کا فیوچر برائٹ ہو جائے اور وہ مستقبل میں اچھی کامیابی حاصل کرے اور دنیا کے معاملے میں ایک اچھے عہدے پر آ جائے، تو دنیا کے معاملے میں اس کے مستقبل کے بارے میں جتنی فکر ایک باپ کو ہوتی ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ تجھے دنیا کے بارے میں اپنی اولاد کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنی اولاد کی دین کے بارے میں فکر کرو، تم اپنی اولاد کی دینی ماحول کی فکر کرو، تم اپنی اولاد کے لیے نمازوں کی فکریں کرو، تم نمازوں کی فکریں خود کرو گے، اپنی اولاد کو دینی ماحول دو گے، دینی مزاج دو گے، گھروں میں دین کا ماحول کھڑا کرو گے، نمازوں کے اوپر ان کو پابند کراؤ گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو رزق عطا فرمائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ نماز کی پابندی پر انسان کے روزی کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ آج ہر ایک آدمی پریشان ہے، سوچ رہا ہے کہ میرا کاروبار کیسے اچھا چلے، بڑھیا سے بڑھیا میرا کاروبار چلے، میرے کاروبار میں خوب برکتیں ہوں، اچھے سے اچھی روزی اللہ نصیب کرے، لیکن جو ہم فکریں دنیا کے مسئلوں کو حل کرنے کی کرتے ہیں ان روزی کے مسئلوں کے ساتھ آج میرے اور آپ کی اللہ کی عبادت کی کوئی فکریں نہیں کہ بھئی دکان کے ساتھ میں نماز کی پابندی کروں، میرے اپنے کارخانے کے ساتھ میں نماز کی پابندی کروں، میری اپنی جاب اور نوکری کے ساتھ جو ہے میں اپنی نماز کی فکر کروں۔ جب آدمی نمازوں کی فکریں کرتا ہے، جب آدمی اللہ کی عبادت کی فکریں کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ راضی ہو جاتے ہیں، اللہ خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے مسائل کو حل کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ میری اور آپ کی دنیا کی کامیابی بھی اللہ نے اپنی عبادت اور مقدس عبادت نماز میں رکھی ہے۔
کہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ جب لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کہ تم کو جہنم میں کیوں ڈال دیا گیا؟ تو جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم لوگ نمازی نہیں تھے، ہم لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ تو بے نمازی کو اللہ جہنم میں پھینک دے گا۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے فویل للمصلین، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت سے کام لیتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ بھئی غفلت کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آدمی جی میں آئے تو نماز پڑھی، کبھی جی میں آئے تو چھوڑ دے۔ جیسے آج عام طور پر مسلمانوں کا یہ ایک رویہ ہے، ایک ان کی حالت ہو گئی ہے کہ جمعہ سے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور پورا ہفتہ جو 35 نمازیں ہیں ان کی فکریں نہیں کرتے ہیں۔ پورے ہفتے میں نماز پڑھی تو پڑھی ہے نا، بس اگر کبھی جی میں آیا تو پڑھ لیتے ہیں، باقی ہم سب یہ پورا مجمع سوچے کہ یہ جمعہ سے یہ جو جمعہ ابھی ہے اور پچھلے جمعہ سے لے کر ابھی تک بیچ میں جتنی نمازوں کے وقت گئے اور جتنے دن گزرے ہیں ان میں کیا ایک دن ایسا گزرا کہ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہو؟ حدیث شریف میں بات ملتی ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ جو لوگ فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے صبح کے وقت میں اللہ نے برکتیں رکھی ہے، اس امت کے صبح کے وقت نے اللہ نے برکتیں رکھی ہے۔ اس صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد اپنے رزق کو تلاش کرنے کے لیے جاب پر جانا، نوکری پر جانا، دکان پر جانا، کارخانے پر جانا، تو آدمی جب فجر پڑھ کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن کی روزی کی کفالت کر لیتا ہے۔ اب ہم جو ہے جس وقت میں روزی میں برکت مل سکتی ہے، جس وقت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اس وقت کے اندر کھراٹے لے کر ہم آرام کے گدوں پر سو رہے ہیں، پھر ہماری روزی میں برکت کہاں سے آئے؟ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم پوری دکان کی دیواروں کو تعویذوں سے لٹکا لٹکا کے سجا دیں، ہماری روزی میں برکت آنے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا، اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہم سے ہو رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم ان لوگوں کی صفت کو بیان کرتا ہے کہ جو لوگ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، فرماتے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو رات کو اپنے رب کے سامنے رکوع اور سجدے میں ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ بہت سے اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو راتوں کو کم سوتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں لگتے ہیں اور دن میں اللہ کا استغفار کرتے ہیں اور اپنی توبہ اور اپنی مغفرت اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تہجد اتنی لاڈلی عبادت ہے کہ جس آدمی کو اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی حاصل کرنی ہو اسے چاہیے کہ تہجد کی پابندی کرے۔ جو آدمی حالات سے گزر رہا ہو، پریشانی کے دور سے گزر رہا ہو، چاہے وہ کاروبار کی پریشانی ہو، جاب کی پریشانی ہو، گھریلو معاملات کی پریشانی ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، دنیا کی پریشانی ہو، دین کی پریشانی ہو، ہر ایک کا علاج اللہ نے تہجد کی عبادت میں رکھا ہے کہ جو تہجد کی پابندی کرے گا اللہ اس کے مسئلوں کو حل کر دے گا۔ لیکن آج اس تہجد کی لاڈلی عبادت کو چھوڑ کر آج ہم جو ہے ایسے ایسے عاملوں کی گھروں کی طرف جا رہے ہیں اور ایسے ایسے عاملوں کے پاس جا رہے ہیں کہ ہم کو لگتا ہے اور یہ یقین ہو گیا ہے کہ ان کے تعویذ سے میرے مسئلے حل ہو جائیں۔ تعویذوں سے مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں، اللہ کو راضی کریں گے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے آخری وقت میں ان کی آنکھوں کی روشنائی کمزور پڑ گئی، بالکل آنکھوں کی روشنی ختم ہونے کے قریب، ناپینا ہو جانے کے قریب تھے۔
کہ کسی ایک طبیب نے اور ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ 1 ہفتے تک آپ کو چیٹ لیٹنا پڑے گا، سیدھا بستر پر لیٹا رہنا پڑے گا 1 ہفتے تک مستقل، تو کہاں آپ کا یہ آنکھوں کی کمزوری اور آنکھوں کی تکلیف کو میں دور کر دوں گا، ایسی ٹریٹمنٹ کروں گا۔ انہوں نے وقت کے بڑے بڑے صحابہ سے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وغیرہ سے مشورہ کیا، تو کہا کہ آپ کی آنکھیں تو صحیح ہو جائے گی، لیکن وہ ڈاکٹر تو کہہ رہا ہے کہ پورے ہفتے آپ کو اشاروں سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اے خدا نخواستہ عبداللہ ابن عباس، اسی چیٹ لیٹنے کی حالت میں کہیں تمہارا وقت آ گیا اور تمہارا بلاوا آ گیا اور تمہارا انتقال ہو گیا تو کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں چٹ لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھوں، اس حال میں مجھے گوارا نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دوں، لیکن میں نمازوں کو اشاروں سے نہیں پڑھوں گا۔ اشاروں سے پڑھنا گوارا نہیں ہے، میں جیسے پڑھنے کی ضرورت ہے ایسے نمازوں کو پڑھوں گا، چاہے میری تکلیف کو میں سہ لوں گا۔ دیکھو صحابہ کی قربانی کیسی۔ لیکن آج ساری سہولت، اللہ نے جوانی دی، اللہ نے تندرستی دی، اللہ نے فرصت دی، اللہ نے عافیت عطا فرمائی، اللہ نے اچھا کاروبار دیا، اللہ نے اچھی جاب عطا فرمائی، اللہ نے اچھا مکان عطا فرمایا، اللہ نے اچھی اولاد عطا فرمائی، اللہ نے اچھی فیملی عطا فرمائی، اللہ نے اچھی بستی عطا فرمائی، اللہ نے بستی میں اللہ کا گھر عطا فرما دیا۔ چند قدم چل کر ہم اللہ کے فریضے کو اللہ کے گھر میں ادا کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میرے اور آپ کی ایمان کی کمزوری اور دین کی کمزوری یہ ہے، آج اس فتنے کے دوار کے اندر ہم برائی میں مبتلا ہو گئے، آخرت سے غافل ہو گئے، قبر کے عذاب سے ہم مطمئن ہو گئے۔ ان تمام چیزوں نے آج ہم کو اللہ کی عبادت سے دور کر دیا ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا خوف پیدا کرنا۔ کووڈ کے زمانے میں ہم کو پتا تھا کہ اگر ہم یہاں سے تھوڑی باہر نکلیں اور وہاں اگر پولیس کھڑی ہے کہ بھئی چہرے پر ماسک نہیں لگایا، مجھے پکڑیں گے، مجھ کو ڈال دیں گے، میرے اوپر جرمانہ عائد کریں گے، تو ایک انسان کے لیے ماسک پہن کر جانا کتنا آسان ہو گیا۔ لیکن وہ اللہ کا بندہ یہ نہیں سوچتا کہ جس اللہ نے مجھے زندگی عطا فرمائی، جس اللہ نے مجھے جوانی عطا فرمائی، جس اللہ نے مجھے یعنی تندرستی عطا فرمائی، کل قیامت کے دن اسی جوانی کے بارے میں، اسی صحت کے بارے میں اور اسی زندگی کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جوانی کہاں کھپائی، تم نے تندرستی کا زمانہ کہاں کھپایا، دنیا کی زندگی دیتی کہاں پر لگا دی، اور وہاں پوچھا جائے گا ہم نے تو تم کو موقع دیا تھا، تم نے اللہ کی عبادت نہیں کی، تم نے نمازوں کی پابندی نہیں کی، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں عذاب قبر میں مبتلا نہ کر دے، اس کی وجہ سے کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں رسید نہ کر دے۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کا ایک واحد علاج یہ ہے کہ اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا جائے۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا تو انسان کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا آسان، دین کے مطابق زندگی گزارنا آسان، انسان کے لیے برائیوں سے بچنا آسان، انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا آسان ہو جائے۔ کتنا بہترین مہینہ اللہ نے مجھے آپ کو عطا فرمایا کہ جس مہینے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ 99% لوگ برائیوں سے بچ جاتے ہیں، خاص کر نوجوان ساتھی رمضان کے مہینے میں برائیوں سے دور ہو جاتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ کس کی برکت سے؟ رمضان کے مقدس مہینے کی برکت سے۔ وہ برائیوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، یعنی گناہوں میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرتے، بلکہ اپنا وقت اللہ کی عبادت میں گزارا، نمازوں کی پابندی کی، تراویح کی پابندی کی، اور صف اولیٰ کی پابندی کی، تکبیر اولیٰ کی پابندی کی، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی فکر کی۔ اور جیسے ہی رمضان ختم ہوا، اللہ کرے ہمارے نوجوانوں کو اللہ قبول فرما لے کہ جوانی کی اس عبادت کو اور جوانی کی زندگی کو اللہ کے سجدوں میں گزار دے، اللہ کی دین کی خاطر گزار دے اور اللہ کی دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ اللہ کو جوانی کی عبادت بڑی پسند ہے۔ بڑھاپے میں آدمی جو کرتا ہے وہ تو بیچارہ کرتا ہی ہے، لیکن اصل قربانی تو جوانی کی زندگی میں اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگانا اور کھپانا، یہ اصل زندگی ہے۔ چاپانیر کے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں آج یہ طے کرے کہ انشاءاللہ کچھ نہ ہو سکے
لیکن یہ تو ضرور کریں گے کہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ مسجد جو ہے یہ تو مسلمانوں کے لیے کارخانے ہیں۔ جس طرح کارخانے میں ایک پروڈکٹ تیار ہوتی ہے اور وہ پروڈکٹ بکتی رہتی ہے، اس طرح جب مسلمان اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں تو اس سے پروڈکٹ اور نیک اعمال تیار ہوتے ہیں۔ حضرت جو ہے رضا احمد اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر مسلمان کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے، ایک تو ہے اللہ کا گھر مسجد، اور دوسرا مکتب یعنی مدرسہ، اور تیسرا قبرستان۔ یہ علامت ہے دینداری کی کہ جس بستی میں یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کا فضل ہے، ہمارے اللہ کا گھر ہے، مدرسہ ہے، اور اس کے اندر بہترین تعلیم دی جاتی ہے۔ اب ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے خاص طور پر نمازوں کی پابندی کیا کریں۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور وہ خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، اور جو ہے ان قریب وہ دیکھ لیں گے کہ ان کو غیا یعنی جہنم کے ایک وادی میں ڈال دیا جائے گا۔ لکھا ہے مفسرین نے غی یہ جہنم کی سب سے خطرناک ایک وادی ہے جس سے خود جہنم بھی جو ہے پناہ مانگتی ہے، جس میں زناکاروں کو، بدکاروں کو، سود کھانے والوں کو، دینے والوں کو، شراب پینے اور بیچنے والوں کو، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھے۔ آج کا یہ معاشرہ، آج کا یہ سماج اور سوسائٹی، ہر بستی کی یہ حالت ہے کہ ہم صرف جمعہ کے نماز کے عادی اور پابند ہے خالی، باقی پورے ہفتے میں ہماری پیشانی پر بل نہیں پڑتا کہ میں نمازوں سے دور ہوں۔ حضرت جنید بغدادی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے سب سے پہلے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نماز پڑھنے کی وجہ سے راحت، چین، سکون عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نماز کی پابندی کی وجہ سے قبر کی وحشت کو دور کر دیتے ہیں۔ کون آئے گی وہاں اس سے دوستی کرنے کے لیے؟ نماز آئے گی۔ آدمی اکیلا ہوتا ہے، قبر کے اندر تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، تو نماز اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے گی اور اس کی وحشت کو دور کرے گی کہ تو اکیلا نہیں ہے، میں تیرے سپورٹ میں ہوں، میں تیری مدد میں ہوں۔ ایک آدمی جنگل میں اکیلا جہاں جائے، تھوڑی دیر اندر جائے گا، دل میں وسوسے اور خیالات آنے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جنگلات ایک ایسی جگہ ہے جہاں دن میں اندھیرا جیسا محسوس ہوتا ہے، اکیلاپن محسوس ہوتا ہے، آدمی ڈر جاتا ہے، آدھے سے واپس آ جاتا ہے۔ قبر کی اندھیری اور وحشت یہ ہے کہ ایک قبر کو کھودا جائے، ایک آدمی زندہ اس میں لیٹ کر دکھا دے کہ نہیں تھوڑی دیر میں اندر آرام کر کے دیکھوں کیسا لگتا ہے، ڈرتا ہے انسان۔ لیکن وہ انسان یہ نہیں سوچتا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کتنوں کو دفنا دیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے کتنوں کو غسل دیا، میں نے اپنے کندھوں پر کتنوں کے جنازے اٹھائے اور قبرستان کے اندر لے جا کر قبر کے گڑھے کے اندر ان کو آرام میں ڈال دیا، لٹا دیا ہے، کل مجھے بھی لوگ لٹا کر چلے جائیں گے، میرا کیا ہوگا؟ یہ دنیا کی مال و دولت، یہ دنیا کے حشم خدم، یہ دنیا کی شہرت اور عزت کام نہیں آئے گی میرے بھائیوں، وہاں نیک اعمال کام آئیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ تو یہ نماز جو ہے انسان کے لیے قبر میں وحشت کو دور کرتی ہے۔ یہ جو نماز ہے اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے پل صراط سے پار ہونا آسان کر دیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں یہاں تک لکھا ہے کہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ جو آدمی بے نمازی ہو اور اسی کنڈیشن اور حالت میں اس کی موت آ جائے، اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی مت کرو اور اس کی جنازے کی نماز بھی مت پڑھو۔ ایک اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان سے یہ کبھی توقع رکھی نہیں جا سکتی کہ وہ بے نمازی ہونے کی حالت میں مرے۔ اس لیے ضرورت ہے، اب یہ جو حالات ہے یہ حالات ہمارے حق میں اچھے نہیں ہیں، حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے۔ ہم ایک بار ذہن نشین کر لیں، حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے، حالات تو تب بدلیں گے جب ہمارے اعمال بدلیں گے۔
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہاری بول بالا ہوگی، تم ہی کامیاب ہوں گے اگر تم سچے اور پکے مسلمان بن جاؤ گے۔ سچے اور پکے مسلمان کون ہیں؟ جو اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ تو سب سے پہلا کام جو میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر پورے دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر 5 وقت کی نماز کی پابندی آ جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام تہجد کے لیے اٹھتے تھے صبح کے وقت میں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے اس وقت وہ چھوٹے تھے تو ان کو اٹھاتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے تہجد کے لیے اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن میری اور آپ کی آج غفلت اور بے فکری ہے کہ آج ہم سے فرائض کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے۔ ہم یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے نماز ہی کے اندر ہمارے تمام مسئلوں کا حل رکھا ہے۔ اسی لیے قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس نماز کی برکت سے جو انسان یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں سے بچائے، برائیوں سے بچائے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے دربار میں آنے کی پابندی کر لے، نمازوں کی پابندی کر لے۔ یہ اس کا علاج ہے کہ نماز اس کو اندر سے کیفیت ایسی بنا دے گا کہ اس نماز کی برکت سے انسان کے دل کے اندر گناہ کی نفرت آ جائے گی۔ آج بہت سے ہمارے نوجوان بدکاری میں مبتلا ہے، شراب نوشی میں مبتلا ہے، جوئے سٹے میں مبتلا ہے، سود کی لین دین میں مبتلا ہے، بد نظری میں مبتلا ہے، بے نمازی کی زندگی جی رہے ہیں اور اپنی زندگی کو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، یوں سمجھ رہے ہیں کہ میری یہی ایک زندگی ہے، آخرت کی کوئی زندگی نہیں، مرنے کے بعد کوئی مجھے حساب کتاب نہیں، جبکہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی تم نے اعمال کیے ہیں ان تمام اعمال کو تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کیا قرآن کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ دیکھو یہ مجرمین کے سامنے جو ڈر رہے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ان کا رجسٹر پیش کیا جائے گا اور وہ اس کو دیکھیں گے کہ اس نے تو کوئی چھوٹا اور بڑا گناہ نہیں چھوڑا ہے، سب اس میں لکھا ہوا ہے، سمیٹا ہوا ہے، تو وہ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے کہ میری پوری زندگی کا کچا چھٹا اس میں موجود ہے۔ سورہ کہف کی یہ روایت، سورہ کہف کی آیت ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو دنیا کی زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے تو کل قیامت کے دن ان کا ہم سے حساب لیں گے۔ سورہ یاسین میں اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج وہ انصاف کا دن ہے کہ ہم اس دن زبان پر مہر مار دیں گے، یعنی جس زبان کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سل کر دیں گے، بول نہیں پائیں گے۔ پھر یہ ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے کہ اس نے دنیا میں مجھ سے کہاں کون سے کام لیے ہیں، اچھا کام لیا ہے، برا کام لیا ہے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سورہ زلزال میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ یہ وہ دن ہے کہ زمین اپنے بوجھ کو نکال کر باہر پھینک دے گی، اپنے خزانوں کو باہر نکال دے گی۔ قربان جائے میرے اور آپ کے ماں باپ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھتی ہے، پوچھتے یا رسول اللہ زمین اپنے خزانوں کو باہر نکال دے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین اپنے اندر سے سونا اور چاندی نہیں نکالے گی، بلکہ زمین اپنے اندر سے یہ چیز نکالے گی کہ ایک انسان نے دنیا میں رہ کر اپنی پوری زندگی کو کس جگہ پر کیا عمل کیے ہیں یہ زمین بولے گی اور اس کی گواہی دے گی کہ اس جگہ پر اس نے سجدے کیے تھے، اس جگہ پر اس نے نمازیں پڑھی تھی، اس جگہ پر اس نے قرآن کی تلاوت کی تھی، اس جگہ کے اوپر تیرا ذکر کیا تھا، اس جگہ پر اس نے درود شریف پڑھا تھا، اس جگہ کے اوپر اس نے جو اعتکاف کیا تھا، اس جگہ پر اس نے تراویح پڑھی تھی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں اس نے زنا کیا، بدکاری کی، بد نظری کی، اور یہاں پر اس نے جوا کھیلا۔ تمام گناہوں کو اور تمام خیر کے کاموں کو اور تمام برائی کے کاموں کو یہ زمین کھول کے رکھ دے گی۔ یہ ہم کو کل حساب دینا ہے، اس لیے تمام ساتھی یہ طے کریں کہ انشاءاللہ یہ جو باقی کی زندگی ہے کچھ نہیں تو انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ حالات اب ہمارے حق میں اچھے نہیں ہیں،
یہ جو حالات نظر آ رہے ہیں یہ سب دجالی فتنوں کے حالات ہیں، اس کے مقدمے تیار ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف آندھی چلتی تھی، طوفان آتا تھا تو نماز میں چلے جاتے تھے، مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مدد طلب کرتے تھے۔ آج اتنے طوفان ہیں، ارتداد کے طوفان، مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے طوفان، مسلمانوں کو دنیا سے مٹانے کے طوفان، مسلمانوں کو اس دھرتی سے اور اس زمین سے ختم کر دینے کے طوفان، اور مسلمانوں کو صرف نام کا باقی رکھنے کا طوفان، کئی فلسطین پر ظلم و ستم کا طوفان، مسجد اقصیٰ کے خلاف طوفان اور حرمین شریفین کے خلاف طوفان، پوری دنیا کے مسلمانوں کو مار مٹنے کا اور مٹا دینے کا طوفان ہے۔ لیکن آج ہم غفلت کی زندگی میں کہ یہاں کیا ہوا ہے، جو حالات وہاں ہیں وہ حالات یہاں بھی آ سکتے ہیں۔ ان حالات میں میرا اور آپ کا اہم فریضہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کی طرف آ جائیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کر لیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش اور فکر کریں، اور اپنی ذات کو یہ سمجھے کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ گنہگار اور مجرم میں ہوں، اور میرے اپنے جرم اور میرے اپنے گناہ اور میرے اپنے برائیوں کی وجہ سے آج دنیا میں حالات، اور اپنے جرموں کا اللہ کے دربار میں اور اللہ کے سامنے رو کر اقرار کر لیں، تو پھر اللہ کو ہم پر رحم آئے گا اور اللہ تعالی ہمارے حالات کو درست کر دے گا، اور ان ظالموں سے اور ان ظالموں کی ناپاک اسکیموں سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی اور ایمان کی اور ہر چیز کی اللہ حفاظت کرے گا۔ آج دیکھو مساجد کے اوپر حالات، مدارس پر حالات، خانقاہوں پر حالات، دعوت و تبلیغ پر حالات، درگاہوں پر حالات، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے حق میں آنے والے دن اچھے نہیں ہیں۔ یہ حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، میں آخری بات بیان کر دوں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ ہماری مدد کب کرے گا؟ جب ہم اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہیں سنی بات پر خاص طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر نمازوں کی پابندی عطا فرمائے۔ عید دعا ازمن واس جملہ جہاں آمین بات، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔